نہ رونق صاحب کرتا ہے کے مہینوں کو کہ آپ نے ہماری تاریخ عوارض اور معاملات میرے ساتھ چلتے رہے تو میں سوالات کے جوابات دینے سے کافی رہا اور میں تاخیر کا میں معاف رکھتا ہوں تاکہ جواب میں بہت کافی ہوں. آپ نے پوچھا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی سے میری منگنی تھی. میں یوکے میں وہ یوکے میں آئی تو ایک غیر مسلم کے ساتھ رہنے لگی. 6 ماہ گزرنے کے بعد جب میرا ویزا ختم ہو گیا تو میرے رشتے داروں نے اس لڑکی کے ساتھ میری کوٹ میں شادی کرا. ہم نے اسلامی طور پر نکاح نہیں کیا. 3 سال گزر چکے ہیں اور ہم دونوں ایک دن بھی ایک ساتھ نہیں رہے. اب میرے آپ سے چند سوالات. کیا میں اس لڑکی کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ دوسرا سوال آپ کا یہ، کیا اس لڑکی کو پہلے طلاق دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا کوئی بھی طلاق چل سکتی ہے؟ تیسرا، اور طلاق دینے کے بعد کیا میں فوراً اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے سوالات. محترم اور صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کر دیں کہ اگر آپ نے اس سے کورٹ میرج کی ہے اور وہ کورٹ میرج ہی بہرحال شادی اور میرج ہوتی ہو، مثال کے طور پر کورٹ جو ہے وہ اگر 2 گواہوں کے سامنے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور آپ کہیں کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور آپ کے ساتھ جو خاتون وہ کہے کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے، اگر یہ کاروائی کورٹ میں بھی ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. ہمارے یہاں بنیادی طور پر 2 مرد کی موجودگی میاں بیوی ایجاب قبول کر لیں تو نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا. اب اگر یہ نکاح آپ کی نظر میں یہ تھا کسی عالم دین نے نہیں پڑھایا جسے آپ اسلامی نکاح کہیں، لیکن یہ کہ غیر مسلم جج کے سامنے بھی مسلمان اگر وہاں جائیں اور ایک دوسرے کو ایجاب قبول کر لیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، 2 گواہ موجود ہیں مسلمان، یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اس میں ہندو کے ساتھ وفادار اور ظاہرہ آپ کو یہ ناپسند ہوگا. اب آپ کی رائے والے ہوں گے کہ آپ اپنی سالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے پوچھا کیا میں اس لڑکی کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ اس لڑکی کی بہن سے بالکل شادی کر سکتے، لیکن اس میں کیا ہوگا آگے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، یا کہ اس لڑکی کو پہلے طلاق دینی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا کورٹ کی طلاق چل سکتی ہے؟ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے اگر آپ نکاح کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی ایک عدت کا انتظار کرنا ہوگا. یعنی جسے آپ نے طلاق دی اس کی عدت اگر گزر جائے تو اب عدت گزرنے کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کریں گے، پھر اور نکاح نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ چاہے کورٹ کے ذریعے سے طلاق ہو یا آپ اپنے دیسی طریقے سے دے دیں، ظاہر ہے کہ کورٹ میں بھی آپ کو کسی اسٹمپ پر لکھ کر دیں گے نا کہ میں نے فلاں دن کے طلاق کو طلاق دی، چاہے کورٹ کے ذریعے بھیجیں وکیل کے ذریعے بھیجیں، اگر طلاق نامے پر آپ کے دستخط ہوگا تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی. جس کو آپ نے طلاق دی ہے وہ شرعی طور پر اپنی عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد میں اب آپ کا اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا. یہ بات محض احتیاطاً آپ کے ذہن میں رہے کہ علماء ایک اوسط کی لوگ بتا دیتے ہیں کہ طلاق دینے پر 3 مہینے کے بعد جو ہے تو اس سے نکاح ہوگا، یا 3 مہینے طلاق کی عدت ہے. ہرچند یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ کبھی کبھی اس میں باسقب ہونے کی وجہ سے یہ پیریڈ طویل بھی ہو سکتا. مثال کے طور پر 3 حیض آنے ضروری، 2 حیض آ جائیں اور 1 حیض آنے میں مہینہ یا 2 مہینہ لگ جائے تو اب بھی عدت وہ نہیں نکلے گی. اس کی تصدیق کر لیا جائے کہ 3 حیض گزر چکے، اب وہ عدت میں نہیں رہی، آزاد ہو گئی. اب آپ اپنی سالی سے یعنی اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے. یہ بھی ذہن میں ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اور وہ اس کی سگی بہن جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں ایک طرح سے آپ بھی عدت گزاریں گے، مگر یہ معاملہ اگر کسی اور عورت کے ساتھ یعنی آپ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو اس میں پھر اس کی عدت گزارنے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رہے گا. امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا. مزید اگر کوئی پیچیدگی ہو تو آپ نیا ای میل ہمیں کیجیے اور اس کا پھر جواب دیجیے.